الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ لوگوں کو میری آواز کلیئر ہے؟ ایم اے لاؤڈ اینڈ کلیئر؟ چیٹ باکس میں کائنڈلی بتائیے گا. آپ لوگوں کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ چیٹ باکس میں 1 لکھتے ہیں کائنڈلی جلدی سے. چلے جی الحمد للہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ پیارے لوگ کیسے ہیں؟ دل کے حال کیسے ہیں آپ سب لوگوں کے؟ الحمد للہ. دیٹس گریٹ. الحمد للہ میں ٹھیک ہوں صفیہ، بارک اللہ فیکم. اچھا جی، بے چینی ہے؟ کوئی بات نہیں، ہم اللہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں آج انشاءاللہ. آج نئی پہچان لے کر جائیں گے. اور یہ جو بے چینی ہے نا، ذرا آپ اس کو کہیں ذرا سنبھل جاؤ بھائی. ابھی آج تمہاری بے چینیاں میں دور کرتی ہوں. تو یہ جو بے چینیاں ہیں نا، ذرا ان بے چینیوں کو ذرا باہر لے آئیں، ٹھیک ہے؟ اور ان بے چینیوں کو لکھ پائیں تو لکھ لیں، کیونکہ اس لکھاوٹ پر انشاءاللہ ہم نے جو ہے نا وہ قلم پھیرنا ہے اپنے رب کی یادوں کا انشاءاللہ. تو سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتی ہوں، ہمارا سیشن 2 بڑا لیٹ ہو گیا. جو کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا بیچ میں کورس بھی آ گیا، اور 1-2 ریزنس تھی جن کی وجہ سے ہم لوگ اپنا ایپیسوڈ 2 جو ہے وہ تھوڑا لیٹ کر چکے. لیکن انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اور حسن ظن ہے کہ رب جو ہے نا اس نے ایک وقت مقرر کیا ہوتا ہے اپنی بات سنوانے کے لیے. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے وقت مقرر پر ہی جو ہم رکھا ہوتا ہے ہمارے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی وقت لے کر آتا ہے. تو بسم اللہ سے آغاز کرتے ہیں. آج آپ لوگوں کو میں کہانی سنانے والی ہوں ایک، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ ذرا اپنے آپ کو بڑا ریلیکس کر کے بیٹھیں، ٹھیک ہے؟ ٹیک شیک لگا لیں، آنکھیں بند کر لیں، لیکن سونا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو ہم کہانی سننے والے ہیں نا، وہ ہم نے اپنے رب کو جو ہے نا یادوں میں بسانا ہے. اب کیسے بسانا ہے نا، اس کو ہم نے انشاءاللہ کہانی کے ذریعے دیکھنا ہے. تو مجھے یہ بتائیں، آپ میں سے کس کس کو کہانیاں سننے کا شوق ہے؟ کس کو کہانیاں اچھی لگتی ہیں کہ بھئی کوئی ریڈیو چل رہا ہو اور ہم لوگ نے آنکھیں بند کی ہوں اور بس اس میں ہمیں اتنا سکون آئے اور ہم لوگ کھو جائیں، اور ہم لوگ کیا کریں، ہم لوگوں کی جتنی جتنی چیزیں ہمارے ارد گرد چل رہی ہیں اس شور سے ہم ذرا دور ہو جائیں. تو انشاءاللہ وہ جو شور ہے نا ہمارا ارد گرد کا، اس کو ہم نے جو ہے نا تھمانا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور کہانی کو آپ نے یوں لینا ہے کہ کہانی ایک سفر چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کڑی سے کڑی جڑتی جائے گی، چیزوں سے چیزیں جڑتی جائیں گی انشاءاللہ. آپ نے اس کو جوڑ جوڑ کے جو نقطہ آپ کے لیے ہوگا نا، وہ آپ نے بس اپنے پاس رکھ لینا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ باقی ساری چیزوں کو گزار دینا، صحیح ہے انشاءاللہ. تو آغاز کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والا. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. آمین یا رب العالمین انشاءاللہ. جو آپ کو چیز سکون دے جائے نا، اس کڑی کو آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم بس کہانی دیکھتے جائیں گے، سنتے جائیں گے، اور نقشہ بنتا جائے گا آپ کے دماغ میں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو ٹیک شیک لگا کے بیٹھ جائیں. 1 منٹ دے رہی ہوں میں، جلدی سے جا کے جس کو انوائٹ کرنا ہے ان یادوں میں رب کے ساتھ، جن کو جوڑنا ہے، فٹافٹ ان کو انوائٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لنک بھیج دیں ان کو فٹافٹ سے کہ بھئی آ جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی یادوں میں بسانے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم جو ہے نا ان کو بس بلا لاتے ہیں فٹافٹ سے، اور پھر انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سورۃ الفاتحہ کے قاری کا نام تو مجھے نہیں ہے آئیڈیا، وہ میرے بھائی کے کلاس فیلو ہیں، بچے ہیں، چائلڈ کی ایک بچے کی آواز ہے. تو انشاءاللہ میں آڈیو ضرور بھیج دوں گی، پچھلی بار بھی مجھے بھول گیا تھا. ادیبہ آپ بھی ریمائنڈر دے دیے گا انشاءاللہ، تو انشاءاللہ میں سینڈ کر دوں گی گروپ میں. اچھا جی، تو مجھے یہ بتائیں ہم سب یہاں پر کیوں اکٹھے ہوئے ہیں آج کے دن، اس گھڑی پر ہم اکٹھے کیوں ہوئے ہیں؟ کوئی جواب دینا چاہتا ہے چیٹ باکس میں؟
کیا ہم کہانی کا آغاز کر لیں؟ اپنے آپ سے سوال کرنا ہے آپ لوگوں نے، میں یہاں کیوں آئی ہوں؟ مجھے کون کون لے کر آیا؟ مجھے میں نے یہ سیشن کیوں جوائن کیا ہے؟ میں اسماء و صفات کی سیریز میں اللہ تعالیٰ کو یادوں میں بسانے کے لیے کیوں آئی ہوں؟ اللہ تعالیٰ کو ہی یادوں میں کیوں بسانا؟ اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنا، ویری گڈ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا، ٹھیک ہے، اس سے محبت کے لیے، پہچان کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، مجھے اس کو جاننا ہے جو سب جگہ شارک سے بھی قریب ہے، ٹھیک ہے، اوکے، ٹو نو اللہ اینڈ فار ڈیپر کنیکشن، الحمد للہ، آپ سب لوگوں کے جواب بہت اچھے ہیں، بہت پیارے ہیں، ماشاء اللہ۔ تو ہم سب یہاں اکٹھے کیوں ہیں؟ اپنے رب کے بارے میں جاننے کے لیے، اپنے رب سے تعلق بنانے کے لیے، اپنے رب سے مدد مانگنا سیکھنے کے لیے۔ اس جملے پر غور کرنا ہے، مدد مانگنا بھی سیکھنی ہے انشاءاللہ، اپنے رب سے محبت کرنے کے لیے، اپنے رب پر اعتماد کرنے کے لیے ہم سب یہاں اکٹھا ہیں، اپنے رب کو ہمیشہ کے لیے اپنا سہارا بنانے کے لیے۔ یاد رکھیں، رشتہ بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے رب کے ساتھ رشتہ، اور مضبوط بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یقیناً ہمیں اس رشتے کی مضبوطی چاہیے نا۔ میں اور آپ یہ دعویٰ کرتا ہے نا کہ ہمیں اس رشتے کی مضبوطی چاہیے، یہ جتنا اسٹرانگ ہو اتنا کم ہے، اس لیے ہمیں اس رشتے کی مضبوطی چاہیے۔ وی وانٹ دس بانڈ ٹو بی اسٹرانگر ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم سب تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتی ہیں، آنکھیں بند کی ہیں نا آپ لوگوں نے؟ ذرا کہانی کا آغاز ہم نے دعا سے کرنا ہے۔ اس کہانی کو آپ نے بڑے، اس کے بڑے آپ نے اینڈنگ پوائنٹ اور سٹارٹنگ پوائنٹس بڑے ذہن میں رکھنے ہیں۔ اس کہانی کا آغاز نا ہم دعا سے کرنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، ہم سب تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتی ہیں، اور اس چیز کی محبت کا جو آپ کی محبت کے قریب کر دے، اور اس عمل کی محبت کا جو آپ کی محبت کے قریب کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے ہم اس سیشن کا، اس کہانی کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ وہی تو ہے جس سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے سینے کو کھول دیں، میرے کام کو آسان کر دیں، میری زبان کی گرہ کو کھول دیں، میری بات کو قابل فہم بنا دیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے اس رب کے نام سے آغاز کرنا ہے۔ مجھے میں اپنے لیے کوئی بھی میں سیشن دے رہی ہوتی ہوں نا، کبھی بھی سیشن کو ڈیلیور کری ہوتی ہوں، میں کوئی کہانی سنانے والی ہوتی ہوں، تو میں اپنے آپ کو ایک ریمائنڈر دیتی ہوں، جو کہ میں آپ کو بھی انشاءاللہ آج دینا چاہتی ہوں، کہ یاد رکھنا ہے کہ وہ رب قوت والا ہے اور ہم بے زور ہیں، وہ عظیم ہے اور ہم حقیر ہیں۔ جب ہم اس جملے کو لے کر اترتے ہیں نا کسی جگہ پر، تو آپ یقین کریں، یہ یہ جملہ ہمیں نا بڑا ہی اتنی گرپ دیتا ہے، اتنی مضبوط گرپ دیتا ہے نا، کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اسی کے سے دعا کے ساتھ جو ہے ہم قوت پکڑتے ہیں۔ اور انشاءاللہ 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 ان سیشنز میں، آج کے سیشن میں اور آئندہ آنے والے سیشنز میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم یہ دیکھیں گے کہ اسماء و صفات ہیں کیا، اسماء و صفات کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے ہمارا، ہم کیوں اسماء و صفات جانیں، ہمیں کیوں اسماء و صفات کی جو اصل حقیقت کیا ہے ان کی، کس ضرورت کی تکمیل کرتے ہیں وہ؟ کیا دنیا میں اسماء و صفات کے ماڈل کے مقابلے میں کوئی اور ماڈلز بھی پائے جاتے ہیں کہ نہیں پائے جاتے ہیں؟ وہ ماڈلز انسانی ضروریات کی کہاں تک تکمیل کرتے ہیں؟ اور سب سے بڑی چیز جو انشاءاللہ ہم اسماء و صفات سیریز میں ہم دیکھتے جائیں گے، بار بار چیزیں ریپیٹ ہوں گی ہر سیشن میں، پتہ ہے کیوں؟ تاکہ ان میں مضبوطی آ جائے، عمل کرنا آسان ہو جائے انشاءاللہ۔ تو ہم سب سے بڑی چیز جو دیکھیں گے نا، وہ یہ دیکھیں گے کہ اسماء و صفات ہمارے لیے کتنی بڑی دولت ہے۔ اب آپ مجھے سب یہ بتائیں کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو کہے مجھے ٹریجرز کا شوق نہیں ہے، ہیرے جواہرات مجھے ان کا شوق نہیں ہے، میں شوق نہیں رکھتا، مجھے نہیں پیسے پوسے چاہیے، آئی ایم ناٹ دیٹ کائنڈ آف پرسن کہ نہیں مجھے پیسے نہیں، کہیں نہ کہیں ہمیں چونکہ ضرورت ہوتی ہے، اور ضرورت کے تحت ہمیں پیسے چاہیے ہوتے ہیں، دولت چاہیے ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اتنے دولت مند ہوں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، اور ہم لوگ بعض اوقات مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم نے صدقہ دینا ہے، وی ڈونٹ ہیو منی ٹو گیو صدقہ، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میں بھی خوشخبری رکھ دیتے ہیں کہ پیسوں کے علاوہ بھی، دولت کے علاوہ بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ہم دولت سمجھتے صرف پیسے کو ہیں۔ تو انشاءاللہ ان سیشنز میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اسماء و صفات ہمارے لیے کتنی بڑی دولت ہیں۔ اب ہم نے ایک نقطہ یہاں پر سمجھ لیا اپنی کہانی کے آغاز میں، کہ دعا کے ساتھ ہمیشہ کہانی کا آغاز کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ تھام لیتے ہیں،
کیونکہ ہم نے اس کو یادوں میں بسانا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب ان سب چیزوں سے اوپر جو ہم ایک چیز دیکھیں گے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے ہم اپنے تعلق کو دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ الرزاق ہے، اللہ تعالیٰ السمیع ہے، لیکن یہ نام ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو سننے والا ہے، کیا ہم اپنے آجو باجو میں بیٹھے ہوئے کسی کی تحمل سے سن لیتے ہیں؟ کیا ہم ایکٹیو لسنر ہیں؟ کیا ہم ایسے لسنر ہیں کہ جو بغیر کسی کو ٹوکے کسی کی بات سن لیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے اپنے تعلق کو انشاءاللہ دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو آپ سب لوگ تیار ہیں نا کہانی کی طرف بڑھنے کے لیے انشاءاللہ؟ تو اسما و صفات کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہم اس کہانی کے نا پہلے نقطے کو جان لیتے ہیں کہ اسما و صفات ہوتے کیا ہیں. اسم کی جمع ہوتی ہے اسما، اور صفت کی جمع ہوتی ہیں صفات. لہٰذا اسما و صفات سے کیا مراد ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات. اب یاد رکھیے گا کہ اسما و صفات دراصل انسان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مستند تعارف ہے. اس کے ناموں اور اس کی صفات کے توسط سے حاصل کیا گیا تعارف. کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ یعنی ایسا تعارف جو انسان کے اپنے ذہن کی بنیاد پر نہیں ہے. لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے، اس سے تعلق کے لیے ہمیں اس کے ناموں اور اس کی صفات کی ضرورت ہے. اب یہاں پر ایک بہت اہم نقطہ جو آپ نے سمجھنا ہے نا، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو سب سے پہلا علم ہے نا، وہ کیا سکھایا؟ علم کیا سکھایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ وہ اسماء کا علم سکھایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور وہی انسان کے لیے مشعل راہ ہے. اب آپ دیکھیں، ذرا غور و فکر کریے گا کہ انسان جس چیز کا بھی علم حاصل کرتا ہے تو وہ کس کے توسط سے حاصل کرتا ہے؟ اسماء کے توسط سے حاصل کرتا ہے نا. کوئی بے نام چیز اس کے ذہن میں نہیں رہتی. کوئی میں کہوں کہ فلاں چیز کو آپ کریں، اب فلاں کا تو نام ہوگا نا کوئی، میں نام لوں گی. آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پر غور و فکر کریں. آپ امیجن کریں ایک سینری ہے اور اس کے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ گولڈن کلر سے لکھا ہوا ہے، اور نیچے جو ہے لائنز ہیں بلو کلر کی، تو آپ وہی امیجن کریں گے کیونکہ میں آپ کو نام دے رہی ہوں. تو لہٰذا ہر چیز کو نام دیتا ہے انسان. ٹھیک ہے. اب اسماء و صفات کا کردار کیا ہے؟ ہم نے کردار دیکھنا، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے جو ہماری کہانی کا ایک مرکز ہوگا انشاءاللہ. یہاں سے ہم سب سے پہلے ایک تخلیق کے بعد ہم اپنی تخلیق کو دیکھیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہم ایک بندہ جو مادے سے وجود میں آیا ہے، مٹی سے بنا ہوا انسان ہے، عظیم رب کے ساتھ تعلق کیسے قائم کر سکتا ہے. مجھے ذرا آپ پلیز بتائیں چیٹ باکس میں، عظیم رب کے ساتھ ہم تعلق کیسے قائم کر سکتے ہیں جبکہ نہ آنکھیں اسے دیکھ سکتی ہیں، نہ کان اسے سن سک رہے ہیں، نہ انسان کا ذہن اپنے احاطہ خیال میں اسے لا سکتا ہے، نہ انسان اسے چھو سکے، نہ حواس اسے محسوس کر سکیں. تو پھر کیسے اس عظیم رب اور بندے کے درمیان تعلق قائم ہو جائے؟ بتائیں ذرا مجھے فٹافٹ سے، آپ کا ذہن کیا کہتا ہے؟ عبادت سے، بارک اللہ فیک، نشانیوں پر تدبر کر کے، ٹھیک ہے، اس عظیم رب کے بارے میں مسلسل سوچ کر، اس کے بارے میں جان کر، بارک اللہ فیک، قرآن سے بارک اللہ فیک، بہت اچھے آنسرز ہیں. اللہ مبارک، اس کی صفات سے بارک اللہ فیک کرن، اس کے ناموں سے. تو دیکھیں اسماء و صفات اس کا جواب ہے. اسماء و صفات انسان اور اس کے رب کے درمیان تصوراتی ربط قائم کرتے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ یعنی ہم تصور کے ذریعے سے اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں. اب آپ کو سمجھ آئیے ہم نے یادوں کی بات کیوں کی ہے؟ کہ رب کو اپنی یادوں میں بسانا ہے. تجھے اپنی یادوں میں بسانا ہے. کیوں یادوں کی بات ہوئی؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم تصور کے ذریعے اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں. یہ تصوراتی ربط ہے، اور جسمانی طور پر ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات خود کہی ہے. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نظروں سے نہیں دیکھ سکتے تو اس کے بارے میں کوئی اپنے ذہن میں کیسے تصور لائے بھلا؟ تو کیا اس کا ذریعہ ہوئے گا؟ کیسے ذہن میں ہم تصور لا سکتے ہیں؟ اسماء سے بات. اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم ہے، اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ الرزاق ہیں، اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سمیع ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ الحی ہے، القیوم ہے. اللہ اکبر. تو ہم تصور کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ قائم کر سکتے ہیں.
اس کے ناموں سے اور اس کی صفات سے تصوراتی سطح پر جو رابطہ قائم ہوتا ہے نا، یہی زندہ تعلق ہے۔ کوئی کہتا ہے نا کہ مجھے پچھلے دنوں میری ایک کلائنٹ آئی اور شی سیڈ کہ مجھے میری امی ابو نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے، لیکن وہ سویا ہوا تعلق ہے، کیونکہ جب بھی ہم غور و فکر کرتے ہیں نا تبھی وہ جاگتا ہے۔ تو میں کنفیوز ہوں۔ تو میں نے ان کو جب یہ جملہ بولا کہ دیکھیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں سے اور اس کی صفات سے جو ہم تصوراتی سطح پر رابطہ قائم کرتے ہیں نا، یہ زندہ تعلق کہلاتا ہے، سویا ہوا مردہ تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ آپ کو زندگی بخشتا ہے۔ آپ کو پتہ چلتا ہے اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے ہیں، اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ الوہاب ہیں، بغیر حساب کتاب کے جو ہے نا وہ بس دیتے ہیں، الحمدللہ۔ تو کیسے ہی ہوتا ہے یہ زندہ تعلق؟ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت رازق ہے، رزاق ہے وہ۔ اب اپنے رب کو ذرا یادوں میں آپ کیسے بساتے ہیں، الرازق سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہم اس کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں، یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کائنات میں رزق کی لاکھوں کروڑوں صورتیں آپ دیکھتے ہیں۔ ہم ساری مخلوقات کو دیکھتے ہیں کہ سب صبح اٹھتے ہیں تو بھوکے ہوتے ہیں، لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے ان کے جو ہے نا پیٹ بھر جاتے ہیں، سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ پرندے ہوں تو وہ گھونسلوں کو لوٹتے ہیں، جانور ہوں تو اپنے بلوں کے اندر جاتے ہیں، اور انسان ہوں تو وہ اپنے گھروں میں پناہ لیتے ہیں۔ کون ہے اتنے وسیع پیمانے پر رزق کا اہتمام کرنے والا؟ آپ دیکھیں، آپ ایک ایریے میں دیکھیں، آپ کے ارد گرد کتنے گھر ہیں، کتنے لوگ ہیں، بے شمار خاندان آپ دیکھیں، کتنے آگے پھپھی چاچے مامے تائے، ان کے بچے، اتنے وسیع پیمانے پر رزق کا اہتمام کون کر رہا ہے؟ اہتمام تو ہمیں نظر آ رہا ہے، تو پیچھے اہتمام کرنے کے لیے عطا کرنے والا بھی تو ہے نا۔ تو یہ کیسے تصور ہم باندھ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت سے، الرازق، وہ رازق ہے اور ہم مرزوق ہیں، کیونکہ ہم رزق پا رہے ہیں، اس لیے اس کے رازق ہونے سے ہمارے ذہن میں ایک تصور بنتا ہے۔ اسی طرح جب انسان مجبور ہو جاتا ہے، اور ذرا اس کہانی پر غور کریے گا، ان جملوں پر ذرا غور کریے گا کہ جب انسان مجبور ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، تو وہ بے قراریوں میں، بے چینیوں میں پکار اٹھتا ہے اپنے رب کو، کیونکہ اس کے دل کو یقین ہے نا کہ میں پکاروں گا تو وہ سنے گا، کیونکہ وہ تو میری سنتا ہے نا، وہ تو السمیع ہے، وہ تو سب سنتا ہے۔ کیا آپ تصور باندھ سکتے ہیں؟ ابھی کیا آپ لوگ تصور کر رہے ہیں یہ بات؟ آپ کے دل کے اندر یقین ابھرتا ہے اس بات سے کہ واقعی وہ تو سمیع ہے، وہ تو رازق ہے؟ واقعی یہ جو اتنا اہتمام ہو رہا ہے رزق کا، اس کے پیچھے کوئی تو ہے، اس کے پیچھے کوئی تو ہے جو اتنا اہتمام کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کیسے ہو رہا ہے یہ یقین جو ہے نا، اسماء و صفات کے تصور سے ابھرتا ہے، اسماء و صفات کا ربط کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ربط جو ہے نا تصوراتی سطح پر اسماء و صفات کے توسط سے قائم ہوتا ہے۔ اسی طرح بڑی اہم بات کہ دنیا میں الہ کی جتنی بھی تصورات ہیں، خدا کے بارے میں تصورات، یعنی انسانوں نے بت بنائے یا قبروں کو پوجا یا کوئی بھی طریقہ انہوں نے اختیار کیا، کچھ بھی، اینی تھنگ، اس میں ایک قیاس نظر آتا ہے۔ وہ قیاس کیا ہے؟ انسان کا اپنا تصور ہے، اس کا اپنا ذہن ہے، اور اپنے قیاس کا اس کا کام جو ہے نا وہ کرتا ہے وہ۔ جبکہ اسماء و صفات جو ہے نا انسانی قیاس کے نتیجے میں وجود میں آنے والا علم نہیں ہے۔ اسماء و صفات کا علم اس نے دیا ہے جس کے وہ اسماء و صفات ہیں، یہ الہامی علم ہے، انسانی تصور پر اس کی بنیاد نہیں ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات عظیم ہے، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا، اس کی صفات کا پورا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اسماء و صفات کا علم ہمیں کیا دیتا ہے بھلا؟ یہ علم دراصل کس چیز کی تکمیل کرتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ اسماء و صفات انسان کی نسبت سے، یعنی جتنی انسان کی ضرورت ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ انسان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا تعارف دیا ہے۔ اب میں صرف ایک بات جو آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ اسماء و صفات کے حوالے سے یہ بات آپ نے ذہن میں رکھیے گا انشاءاللہ، کہ یہ انسان کی فطری تلاش کا جواب ہے۔ آپ جانتا ہے نا، انسان کھوجی ہے، تلاش میں ہے، تجسس میں رہتا ہے،
اس کے دل کے اندر نا یہ سوال ہمیشہ ہی رہتے ہیں، چاہے وہ جتنا مرضی مطمئن ہو، کہیں نہ کہیں سے آ کے ڈل جاتے ہیں، وسپرز ہو جاتی ہیں ادھر ادھر سے، وہ کہیں بیٹھا بھی ہو اس کے ذہن نہیں بھی جائے پھر بھی میں کون ہوں بھلا، کہاں سے آیا ہوں میں، کس نے مجھے تخلیق کیا ہے، مجھے بنانے والا کون ہے بھلا، مجھے کیوں زندگی دی گئی ہے، کون ہے جس نے مجھے ڈیزائن کیا ہے، کون ہے جس نے مجھے یہ سب کچھ عطا کیا ہے؟ انسان کا مقصد کیا ہے؟ وہ اپنے مقصد کی تلاش میں رہتا ہے، کھوجی ہے وہ، تجسس میں رہتا ہے، یہ کیسے ہوا، وہ کیسے ہوا، میں کیوں ہوں، میرا وجود کیوں ہے؟ انسان اس کی کھوج میں ہے جس نے اسے بنایا ہے، جس نے اسے پیدا کیا ہے، جو اسے رزق دیتا ہے، جو اس کی سنتا ہے، جو اس کا جواب دیتا ہے۔ انسان کی فطری تلاش کا جواب اسما و صفات کا علم ہے۔ اور اگر ہم چلیں، مجھے بھی میسج آیا کہ ہم اس کو کس پہلو سے اور دیکھیں گے، تو چلے ہم اس میں اگر تھوڑا سا سائیکالوجی ٹرم لے کر آئیں، اگر ہم نفسیاتی طور پر دیکھیں نا تو میں کہوں گی کہ انسان ایک نا متلاشی حیوان ہے، سچائی کا متلاشی، اس کو سچ سننا ہے، اس کو سچ جاننا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آنےسٹی کدھر ہے، ویئر از آنےسٹی، سچی بات کدھر ہے، آنےسٹ کون ہے یہاں پر، وہ سچ بات کون ہے، یہ اور بات کر رہا ہے، وہ اور بات کر رہا ہے، اس کا اور نیریٹو ہے، سب نیریٹو سیٹ کر رہے ہیں، حقیقت کیا ہے؟ وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی چیز کی تلاش میں رہتا ہے، اور اپنے پورے وجود کے اعتبار سے انسان میں سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر وقت تلاش میں رہتا ہے۔ انسان کس چیز کی تلاش میں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان جب اعلیٰ مقاصد کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تلاش کرتا رہتا ہے، لیکن ایک چیز جو ہر انسان اپنے اندر دیکھتا ہے نا، کہ اسے خوشی کی، اطمینان کی، سکون کی تلاش ہے۔ وہ چاہتا ہے مجھے سکون مل جائے، کسی کہیں کسی کونے میں، کسی جگہ، کسی لمحے مجھے سکون آ جائے، اطمینان آ جائے۔ کوئی تو میرا ایسا لمحہ گزرے جس میں مجھے جو ہے نا اپنا دماغ نہیں دوڑانا پڑے، کوئی تو ایسا لمحہ ہو جس میں میں اس شور سے غافل ہو جاؤں۔ اصل میں اسے ایک اعلیٰ اور برتر ذات کی تلاش ہے، اس کی ذات، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی چیز انسان کو مطمئن نہیں کر سکتی۔ آپ دیکھیں انسان کو خوشیاں ملتی ہے نا، لیکن ہر خوشی کے بعد وہ پھر جو ہے نا وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ اب یہ تو خوشی آئی تھی، ابھی اداسی بھی ہو گئی، وہ ایک دم ایک سوچ میں چلے جاتا ہے، ہاں یہ خوشیاں چلی جانی ہیں، ہاں یہ موقع، یہ رونقیں چلی جانی ہیں۔ وہ بڑی بڑی آپ تقریبات دیکھ لیں، سیلیبریشنز دیکھ لیں، بڑے بڑے آپ کو انعام دے دیے جائیں، بڑے بڑے تحائف آپ کو مل جائیں، آپ کوئی آئی فون ملنے پر خوش ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو ملتا ہے اچھا ٹھیک ہے اوکے، آئی فون چھوڑیں، جس بندے کے پاس فون نہیں ہوئے گا نا وہ فون کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا، مجھے اینڈرائڈ چاہیے، اینڈرائڈ چاہیے، اس کے ہاتھ میں فون آ جائے گا، اس کی خوشی ہوئے گی، ہے نا؟ اور پھر کیا ہوئے گا؟ تھوڑے لمحے بعد اس کی خوشی تھم جائے گی، ہاں اب تو آ گیا، اب تو ہاتھوں میں ہے میرے۔ کسی کو سیلفیز کا بہت شوق ہوگا نا، کبھی کسی کا فون پکڑ سیلفیز کھینچ، کبھی کسی اپنا فون آ جائے گا اس کو سیلفیز کی چاہی ختم ہو جائے گی۔ تو ہر انسان، ہر چیز جو انسان پا لیتا ہے نا، تو اس کو جو پانے کے بعد پھر وہ بے قرار ہو جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتا کہ اتنی بڑی خوشی کے بعد پھر ایک دم سے اداسی کیسے ہو گئی۔ کبھی وہ اسے اداسی کا نام دے دیتا ہے، کبھی وہ بوریت کا، اور کبھی خالی پن، اور خالی پن ہم میرے آپ کے درمیان بڑا ہی عام، ہم ایک دوسرے سے سنتے رہتے ہیں، ایمپٹینس فیل ہو رہی ہے مجھے۔ خالی پن تو انسان کے اندر ہوتا ہی ہے، کیونکہ جو خوشی ملنے کے بعد خلا پیدا ہو جاتا ہے نا، وہ جو ہے نا وہ خالی پن ہوتا ہے، اور یہ خلا پتہ کون پر کر سکتا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی پر نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات کی ہے، مجھے ہمیشہ وہ بات یاد آتی ہے، اور آپ سب لوگوں کو وہ یاد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ تعالیٰ کی یاد میں دلوں کا اطمینان۔ تو ہماری یادوں میں رب کہاں ہے؟ ہم اس کے کھوجی بیٹھے ہیں۔ اللہ کو ذرا یاد کریں، اللہ تعالیٰ میں کھوجی ہوں، میری یادوں میں آپ نہیں ہیں، ان یادوں میں آپ کا بسیرا نہیں ہے، کہیں کھو گیا ہے مجھ سے، میں اس کھوج میں ہوں، آپ کو کیسے لے کر آؤں واپس؟ اللہ آپ آ جائیں نا، آپ بتا دیں نا میری یادوں میں آپ کیسے آئیں گے۔ چلے میں ایک سٹیپ لیتی ہوں، میں نے اسماء و صفات سیریز سٹارٹ کی ہے، اس میں میں کھوجی ہوں، میں نے ان یادوں میں آپ کو بسانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد اس کی صفات کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی وجہ سے اپنا رنگ دکھاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے وہ رنگ دکھا دینا، میں وہ رنگ لینا چاہتی ہوں، میرے میں اتنی پاور ہو جائے، میرے میں اتنی
اسٹرینتھ آ جائے کہ میں اس رنگ کو لے پاؤں اللہ تعالیٰ. اللہ مجھے آپ کو یادوں میں بسانا ہے. کیونکہ انسان کے اندر نا یقین اترتا ہے جب وہ صفات کے ساتھ اپنا، اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ کسی تعلق، کسی حیثیت میں یاد کرے گا، اور ہر موڑ پر اسے ایک نئے تعلق کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ انسان پلٹتا ہے. ٹھیک ہے. ہر وقت اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی نیا انسیڈنٹ ہو ہی رہا ہوتا ہے. ہر نئے موڑ پر اسے اس کے مطابق تعلق کی ضرورت ہوتی ہے. اسماء و صفات انسان کی اسی ضرورت کی تکمیل کرتے ہیں. اس کی زندگی میں کوئی موڑ آیا، کوئی نیا سٹیپ لیا اس نے، کوئی نیا پہلو آیا جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا سچا تعارف موجود نہ ہونا، اس کی کسی صفت، اس کے کسی نام کے حوالے سے وہ کوئی بھی چیز ہو، وہ مطمئن نہیں کرتی. تو یاد رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگنا ہے انشاءاللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہنا ہے، اللہ تعالیٰ مینوں نہیں پتا میں کدھر جا رہی ہوں، مجھے نہیں پتا. I have no idea اللہ سبحانہ تعالیٰ، you know the best. میں بس یہاں آ گئی ہوں، کہیں نہ کہیں سے میں اٹھ کے اس جگہ پر آ گئی ہوں. مجھے آپ کا رنگ چاہیے کیونکہ مجھے آپ کو یادوں میں بسانا ہے. اگر آپ دیکھیں نا انسان کے وجود کو، اگر آپ دیکھیں تو وہ ناقص ہے. وہ چاہتا ہے کوئی ہو جو اس کی کمی کی تلافی کرے، کوئی اس کی کمی کو پورا کر دے. انسان دوست بھی بناتا ہے لیکن وہ دوست اس کی کمی کی تلافی پوری نہیں کرتے. وہ رشتے بھی بناتا ہے، تعلقات بھی بناتا ہے. کچھ رشتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، کچھ رشتے ایسے ہیں جو انسان خود بنانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن آخر میں اسے پتہ چلتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، ایسا کوئی ہے ہی نہیں جو میری کمی کو پورا کر سکے. انسان کے اندر کی جو کمی ہے نا، جو ایمٹینس ہے، وہ پتہ ہے کیوں انسان کو پوری کوئی کوئی بھی چیز نہیں کر پا رہی ہوتی؟ کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ایک انسان کے اندر احساسات اور جذبات ڈالے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ عاری ہوتے ہیں، دور ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ اب جیسے میں ایک مثال اگر آپ دوں، ایک ماں کو دیکھیں، وہ اپنے بچے کو اپنا محور اور مرکز بنا لیتی ہے. بچہ جوں جوں بڑا ہوتا رہتا ہے وہ ماں سے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے. پھر ماں کیا کیفیت ہوتی ہے کہ جب وہ پال پوس کے اسے جوان کرتی ہے تو اس کا محور اور مرکز، جس کو اس نے سینٹر آف دی ہارٹ میں رکھا ہوتا ہے، وہ اڑ جاتا ہے. اسی طرح انسان کا اگر محور، اس کا مرکز مال ہو، وہ مال کماتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، دن رات لگاتا ہے، پھر اسے پتہ چلتا ہے جو میں نے مال اتنی محنت سے کمایا ہے وہی چلا گیا. ضروری نہیں ہے ہر مال چلا جائے، اس میں ڈسکلیمر دینا چاہتی. ٹھیک ہے. کبھی مال چلا جاتا ہے اور کبھی کسی کو ایسی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے کہ اس کی ذات جو ہے نا وہ انتہائی دکھ میں، انتہائی تکلیف میں آ جاتی ہے. پھر اسے پتہ چلتا ہے نہیں نہیں نہیں، مال میری کمی کا جواب نہیں ہے. انسان چونکہ کھوجی ہے. آپ سائیکالوجی بھری پڑی ہے اس چیز سے. ایک سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ انہوں نے صرف ایک بات ڈالی ہے لوگوں کے درمیان کہ تمہاری زندگی کا کوئی مقصد ہے، فائنڈ میننگ ان لائف. اب وہ کھوج میں لگ گئی ہے ساری عوام. کوئی ہے، میننگ ہے، میننگ کی تلاش، میننگ میننگ میننگ. اب وہ میننگ کہاں ہے؟ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے لیکن مطمئن نہیں ہو رہا. یاد رکھیے گا، یہ جملہ اپنے اندر بسا لیں کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کم کسی چیز پر مطمئن نہیں ہو سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ لاسٹ ہے اور دی فرسٹ ون ہے. اس سے کم پر کسی چیز پر انسان مطمئن نہیں ہو سکتا. ہم نے جوڑا لینا ہوتا نا تو ہم کہتے ہیں یہ ہو ورنہ کوئی نہ ہو، میں اس سے کم پر مطمئن نہیں ہوں. مجھے اتنا ہی چاہیے، ایسا ہی چاہیے، ایسا ڈیزائن ہو، یہی رنگ ہو، اس سے نیچے والا رنگ نہیں چاہیے مجھے، میں اس پر ہی تو انسان کے اندر نا ایک جو اس کی کمی کو پورا کرنے والی ذات ہے نا، وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اب اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اسماء و صفات جو ہیں وہ ان سے دراصل مراد کیا ہے. جیسے ہم نے دیکھا کہ اسماء سے مراد اسماء حسنہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں، جیسے قرآن مجید میں بھی آتا نا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور تمام اچھے نام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہیں، سو ان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارو. تو صفات سے مراد کیا ہوا؟ صفات حسنہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی اچھی صفات جو اسماء حسنہ کے ذریعے سے بتائی گئی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہمیں اس کے اسماء سے پتہ چلتی ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ جتنا انسان کو تعارف چاہیے اتنا ہی ناموں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی پہچان دے دی.
انسان کا مطلوب الہ کا تعارف ہے. اس کے ذہن میں زیادہ سے زیادہ جو خاکہ سما سکتا ہے نا، زیادہ سے زیادہ جس تصور کو وہ اپنے اندر رکھ سکتا ہے، وہ اسے اسماء و صفات میں ملتا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ ہم جس چیز کے متلاشی ہیں نا وہ رب ہیں. ہماری یادوں میں جس یاد کی کمی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو اگر میں آپ کو پوری اس کا ایک خلاصہ یا آپ کہہ لیں کہ اس کہانی کا میں مورل آف دی اسٹوری بتاؤں نا، تو اب تک ہم جہاں تک پہنچے ہیں وہ یہ کہ اسماء و صفات کا علم حاصل کرنا، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اسماء و صفات کے ذریعے سے انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفاتی شخصیت کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے، اس کا یقینی تصور اپنے دل اور اپنے ذہن میں رکھنے کے قابل ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود ہی نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ ہر چیز پہ قائم رہنے والا. تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ذہن میں، ہمارے یادوں میں کیسے آ سکتے ہیں. اب جانتا ہے نا کہ دنیا میں محبت کے اثرات انسان کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. اب وہ محبت کیسی ہوتی ہے؟ اب وہ آپ نے خود اپنا اپنا دیکھنا ہے، جیسے جیسے آپ نے محبت ارد گرد دیکھی اپنی. کبھی آنکھوں کی نمی کی صورت میں وہ احساسات دوسروں پر واضح ہوتے ہیں، اور کبھی انسان کے پورے بدن پر اثرات مرتب ہو جاتے ہیں. جتنی محبت گہری ہوتی ہے نا اس کے اثار بھی اتنے ہی نمایاں ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو جو دریافت کر لیتا ہے نا، یعنی اس کی جس صفت کو وہ دریافت کر لیتا ہے، اس کا اثر اس کی آنکھوں میں، اس کے جلد میں، اس کے قلب میں، اس کے اعمال میں نظر آتا ہے. آئی ڈو ریمبر، میں جب سوال کرتی ہوں نا آڈینس سے کہ ہاں جی آپ اللہ کو کس نام سے پکارتے ہیں، تو وہ کہتا ہے میں اللہ کو رب کے نام سے پکارتا ہوں، میں ربی کہتا ہوں، میں الہ کہتا ہوں، میں الہی کہہ کے بات کرتا ہوں، میں اللہ کہہ کے بات کرتا ہوں، میں اللطیف کہہ کے پکارتا ہوں. اور سب کی اپنی اپنی کہانی ہے. آپ اللطیف کیوں کہتے ہیں، آپ رب کیوں کہتے ہیں، آپ مالک کہہ کے بات کیوں کرتے ہیں، اور سب کی اپنی ایک کہانی ہوتی ہے. رشا باجی اس لیے کیونکہ جب میں نے اس نام کو پڑھا نا، جب میں نے اس نام کے بارے میں جانا، اللہ کی صفات کے بارے میں جانا، مجھے لگا کہ یہی صفت مجھے میری کمی کو میری پورا کر سکتی ہیں. آئی نو دیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو میں نے اسی نام سے پکارنا ہے. تم سب کی ایک کہانی ہے. انسان جب بھی آپ دیکھیں کہ غور و فکر کرتا ہے نا، مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک پھول کی مثال دیتی ہوں. جب پھول کی ایک پتی پر ہم ظاہری طور پر غور و فکر کرتے ہیں، نظر ڈالتے ہیں، تو ہمیں پتی کے اوپر بریک بریک لائنز نظر آتی ہیں، ہمیں شیڈز بھی محسوس ہوتے ہیں. مادی طور پر ہمیں اس کا فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن پتی کی اصل حقیقت کیا ہے، یہ کیسے آئی ہے، یہ کیسے بنی؟ ایک سائنٹسٹ سے بھی اگر ہم پوچھیں تو وہ پوری طرح نہیں بتا پاتا کہ یہ کہاں سے آیا، اس کی حقیقت کیا ہے. وہ کیا کہتا ہے، اس سے جواب پوچھے سائنٹسٹ سے کہ ہاں جی پتی کیسے بنی، کیسے وجود میں آئی، اس کی حقیقت کیا ہے، تو وہ بتاتا ہے کہ یہ خود کار عمل ہے. وہ یہ نہیں بتاتا کہ وہ پتی، وہ پھول کس کی وجہ سے ہے، کون اس کا بنانے والا. جو رنگوں میں رنگ بنانے والے کو دیکھ لے اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. کوئی آسمان کو دیکھتا اور اس کی شیڈز میں کھو جاتا ہے کہ اچھا یہ شیڈز کیسے آئی ہیں. وہ سائنٹسٹ سے اوپر جہاں میرا اللہ اللہ اکبر اللہ سبحانہ تعالیٰ بیٹھے ہیں، وہ اس خالق کو پہچان لینا تو وہ بس اس کی کیفیت بدل جاتی. یہ الوہی کیفیت ہے. یہ کیسی کیفیت ہے جو دراصل تعلق کی خوشبو ہے. کیونکہ انسان اس ایک چیز کی وجہ سے نا اس کے خالق کے ساتھ، اس کے ڈیزائن کرنے والے کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ جڑ جاتا ہے. یہ پوری کائنات اس کی ایک ایک چیز اس کی صفات کے توسط سے اپنے خالق و مالک تک لے جاتی ہے. آپ کہیں نظر دوڑا لیں، دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے، کہیں کچھ ایک چیز بس، اور بس آپ کھو جائیں گے. آپ اس خالق مالک تک آپ کو وہ چیز لے جائے گی انشاءاللہ. کیونکہ آپ نے کیا پڑھا ہوا تھا، آپ نے تعلق کی خوشبو لی ہوئی ہے، آپ نے وہ خوشبو کو اپنی یادوں میں بسا لیا ہے کہ اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق ہیں. اللہ اکبر. تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے خدا کو جب تلاش کرنا چاہا تو اس تلاش میں اس نے کیا کیا، بت بنا ڈالے. کیونکہ بت کو نام دیا جا سکتا تھا. نام اس نے کیسے دیا بتوں کو، اپنے تصور سے دے دیا. لیکن بتوں
سے کون متاثر ہو سکتا ہے؟ بتوں سے بھلا کوئی حوصلہ افزائی ملتی ہے آپ کو؟ مجھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات یاد آ گئی کہ انہوں نے جو ہے بتوں سے مکالمہ کیا تھا. کس کس کو سورہ صافات کی آیات وہ یاد ہے؟ اللہ تاکلون ما لکم لا تنطقون، کیا تم کھاتے نہیں؟ تمہیں کیا ہے، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ یعنی تمہارے آگے جو کھانا رکھا جاتا ہے اسے کھاتے کیوں نہیں ہو تم؟ تمہارے اندر تو کوئی صفت ہی نہیں ہے. جیسے کسی نے پھٹی ہوئی نگاہیں بنا دیں، جو کسی نے شکل دے دی بس وہی رہتی ہے. خود کوئی قوت ہی نہیں ہے، کوئی اختیار ہی نہیں ہے. نہ سنتے ہو، نہ دیکھتے ہو، نہ بولتے ہو، نہ حرکت کر سکتے ہو. تمہیں کوئی تراش دے تو تمہارا وجود بن جاتا ہے، اور اگر کوئی تمہیں توڑ ڈالے تو تم ٹوٹ جاتے ہو. تم ہو کون؟ بتوں سے کوئی حوصلہ افزائی ملتی ہے؟ بس نام دے دیا اور مطمئن ہو گئے کہ ہاں یہ ہمارا خدا ہے. ناز باللہ. ہمارے ہمسایہ ملک میں 10-10 روپے کے خدا ملتے ہیں معذرت کے ساتھ. خدا ریڑیوں پر بکتا ہے، نعوذ باللہ. پھر جتنے دن تک پوجا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے پوجا کرتے ہیں، اور جب پرانا ہو جاتا ہے تو کوڑے کے ڈھیر پھینک دیتے ہیں. استغفر اللہ. خدا ریڑی پر اور خدا کوڑے کے ڈھیر پر، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. لیکن انسان کے دل میں خدا کی کھوج تو ہے نا، خدا کی کھوج تو تلاش تو ہے نا، تجسس تو ہے نا، متلاشی تو ہے نا. غلطی تو یہ ہے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے. مسئلہ سارا یہاں پر آ کے ختم ہو جاتا ہے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے وہ کوئی نہ کوئی صورت، کوئی نہ کوئی ماڈل اپنے سامنے رکھنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے اندر کے جذبات کی تسکین کر سکیں. بت جو ہیں وہ اسی سلسلے کی کڑی ہیں، کیونکہ بتوں کو نام دے کر انسان کو لگتا ہے کہ وہ جس کی کھوج میں تھا نا اسے مل گیا. لیکن انسان کی مانگوں کا جواب بت تو نہیں ہو سکتے نا. آپ لوگ مجھے بتائیں، قبروں پر لوگ کیوں جاتے ہیں؟ جلدی سے چیٹ باکس میں بتائیں. قبروں پر لوگ کیوں جاتے ہیں؟ چڑھاوے کیوں چڑھاتے ہیں؟ پھول چادریں کیوں چڑھاتے ہیں؟ سب کیوں بھاگ بھاگ کے جا رہے ہوتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، ہم تو مولا جٹ اور مولا فلاں کے دربار پر جا رہے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ ایک الہ کی مانگ انسان کی فطرت میں ہے. ہاں، تاکہ وہ اپنی سنا سکے، اس امید سے کہ اللہ کو نہیں وہ جانتے ہیں بالکل، کیونکہ وہ متلاشی ہیں. ان کو لگتا ہے کہ وہ خدا ہے، وہ ہماری سن لے گا. انسان چاہتا ہے کہ میں کسی سے کہوں اور وہ میری سنے، میں کسی سے مانگوں وہ میری مانگیں پوری کر دے. کوئی تو ہو جو میری مانگوں کا جواب دے، جس کے ساتھ میرا تعلق ہو، اور اس تعلق کے نتیجے میں وہ میری کمی کو پورا کر دے. پھر جہاں جہاں پھول چڑھائے جاتے ہیں، چادریں چڑھائی جاتی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کے بارے میں بہت سی کہانیاں بنائی جاتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. میں یہ آپ کے سامنے یہ بات کیوں رکھ رہی ہوں کہ انسان خدا کی تلاش میں تو ہے، اور خدا کی تلاش میں جو بھی لگا ہوا ہے نا، اس کو نہ بت متاثر کر سکتا ہے نہ قبریں. اس کے مقابلے میں اسماء و صفات بے یقینی میں بھٹکے ہوئے انسانوں کے لیے بہت ہی خوبصورت نمونہ ہے، اور ان کی وجہ سے انسان کو یقین کا سرچشمہ مل جاتا. تو آپ میں سے کوئی، کسی کے پاس کوئی آیا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے، تو آپ کے پاس اسماء و صفات کا ایسا علم ہونا چاہیے کہ آپ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈفرینٹلی متعارف کرائیں. آپ کہیں کہ کوئی سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، آپ ان صفات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگیے گا لوگوں کو. اسماء و صفات کے ذریعے نا انسان اس صحیح فریم ورک کو پا لیتا ہے جس پہ غور و فکر کر سکے، جس کی روشنی میں وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے قابل فہم بنا سکے. اسماء و صفات کے ذریعے انسان کو اللہ تعالیٰ کا تصوراتی نمونہ مل جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اسماء و صفات کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق جڑنا جو ہے نا وہ ممکن ہو جاتا ہے. جو تعلق اسماء و صفات کے ذریعے سے بنتا ہے نا وہ زندہ تعلق ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی. یعنی ایسا تعلق نہیں جو کبھی سانس لے اور کبھی اس کی سانسیں بند ہو جائیں، کبھی زندہ کبھی مردہ. نہیں، تعلق زندہ ہوتا ہے تو قائم رہتا ہے، ورنہ بے تعلق ہی ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ زندہ تعلق اسماء و صفات کے توسط سے بنتا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یاد رکھیے گا، اس کے بعد ایک فطری طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر یقین بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ہر آنے والے دن میں جو ہوتا ہے محبت
میں اضافہ ہوتا ہے، خوف میں اضافہ ہوتا ہے، امید میں اضافہ ہوتا ہے، توکل میں اضافہ ہوتا ہے، اخلاص میں اضافہ ہوتا ہے، یہ سب ہمیں چیزیں ملتی ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ اور اہم بات جو آپ کے اور میرے لیے بڑی ضروری ہے، کہ اس کے نتیجے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ مصیبت میں صبر آنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہم سب لوگ صابرہ شاکرہ بننا چاہتی ہیں، ہم سب لوگ چاہتے ہیں ہم بچوں پر غصہ نہیں کریں، چیخو پکار نہیں کریں، تھکے ہارے بھی ہوں پھر بھی کوئی شکن نہ آئے ہمارے۔ تو جب محبت میں اضافہ ہو جائے گا، خوف میں اضافہ ہو جائے گا، امید توکل اخلاص میں اضافہ ہو جائے گا، تو نتیجہ کیا ملے گا؟ مصیبت میں صبر کرنا آسان ہو جائے گا، نعمت ملنے پر شکر کرنا آسان ہو جائے گا، رب کی رضا کے لیے کام کرنے ممکن ہو جائیں گے، صحیح زندگی گزارنے کے لیے ہر وقت محاسبہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور محاسبہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو اپنے رب کے آگے کھڑا کرنا، حساب کتاب لینا۔ ہاں بھائی، ریشا کیا 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 آج سارے دن میں؟ کون ہے جو اپنے بستر پر رات کو جاتا اور کہے، سوچے کہ آج سارا دن میں نے اپنے رب کے لیے خالصتاً کیا کیا ہے؟ آج خالصتاً اپنے رب کے لیے کیا کیا ہے؟ آج اس کی نافرمانی کے کتنے کام کیے اور معافی کتنی بار مانگی ہے؟ اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا ایک تصور ہے جس کی وجہ سے اس سے امید باندھنا نا ممکن ہو جاتا ہے، اور نیک کام کرنے آسان ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق ایسا ہوتا ہے، اس کو یادوں میں بسانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا خوف انسان کے اوپر ایسے حاوی ہوتا ہے کہ وہ کوئی گناہ کا کام کرنا اس کے لیے ممکن رہتا ہی نہیں ہے، انسان بدل جاتا ہے۔ اور آپ یقین کریں، آئی ڈو ریمبر میں نے اتنے انٹرویوز دیے ہیں ریگارڈنگ میرے جے ڈیز سے لے کر میرے اب، میں نے ان کو ٹرن کیا ہے، اور ہر کسی میں کہتے ہیں کہ آپ نے میوزک کو کیسے چھوڑا، آپ نے ڈانس کیسے چھوڑا، آپ نے یہ سب چیزیں کیسے چھوڑی، کیسے آپ کر پائے؟ اینڈ آئی ڈو ریمبر، مجھے کوئی کہتا ہے نا اپنا پاسٹ بھول جاؤ، اس کے بارے میں ذکر نہ کیا کرو، تو میں کہتی ہوں بھائی کیوں بھول جاؤں میں؟ میری توبہ ریفریش ہو جاتی ہے، اور مجھے اللہ پر اتنا پیار آتا ہے، اتنا پیار آتا ہے اللہ جی پر، اتنا پیار آتا ہے میں کیا بتاؤں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کو خوش کرنے کے سارے کام کر دوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ کرو تو میں اس کو ڈبل کروں، اللہ کہہ رہے ہیں یہ کرو تو میرا دل کرتا ہے میں بڑھ چڑھ کے کروں۔ اللہ نے مجھے ہیل کیا ہے تو میں نے اپنی اپنی زندگی سے یہ تجربہ حاصل کیا ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ تک شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ جب آپ کو لگے نا آپ ہیل ہو گئے ہیں کسی چیز سے، آپ نے گانے چھوڑ دیے ہیں، آپ نے گانا بجانا چھوڑ دیا ہے، آپ نے ڈانس کرنا ناچنا چھوڑ دیا ہے، آپ نے غیبتیں چگلیاں چھوڑ دی ہیں، آپ نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے، آپ نے فحش گوئی چھوڑ دی ہے، آپ نے دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ دیا ہے، آپ نے ہر وہ کام چھوڑ دیا ہے جو آپ کے رب کو پسند نہیں ہے، اور آپ اس سے بالکل اپوزٹ ہو گئے ہیں، آپ بالکل بدل گئے ہیں کہ کوئی گناہ کا کام کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں رہتا اب۔ تو میں نے یہ اپنے تجربے سے سیکھا کہ میں نے جب لوگوں کو ہیل کرنا شروع کیا، مجھے یوں لگتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہوں۔ مجھ سے ہمیشہ لوگ پوچھتے ہیں کہ باجی آپ کو 10 سال ہو گئے ہیں، اٹس بینگ 9 to 10 years کاؤنسلنگ کرتے ہوئے، کوچنگ دیتے ہوئے، کیسے آپ کر لیتی ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ میری یہ شکر گزاری ہے کہ اللہ نے مجھے ہیل کیا، اب میں انہی ویز سے لوگوں کو ہیل کروں۔ اور آپ کی شکر گزاری کا پہلو یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ آپ کو کسی جگہ سے نکالے، جو طریقے آپ نے اپنائے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو بتانا شروع کریں، میں نے یہ کیا تھا، تم یہ آزما لو، تم ایک دفعہ یہ کام کر لو، تم ایسے کر لو، یہ تمہیں ہیلپ کرے گا۔ دیکھو اگر تمہاری سچویشن یہ ہے، میں نے بھی اس چیز کو فیس کیا، پردہ کرنے میں مشکل آ رہی ہے، کوئی بات نہیں، اپنے ساتھ ایک ساتھی لے آؤ، اکیلی رہو، اس پردے میں کانفیڈنٹ رہو، کوئی بات نہیں میں کھانا کھا لوں گی، میں پردے میں کھانا کھا لوں گی، اٹس اوکے۔ کیا 6 نقاب ہی گندے ہو جائیں گے نا، کوئی بات نہیں ان کو واش کر لینا، اللہ اور دے دے گا، اللہ اور رنگ دے دے گا، خوبصورت لوگ ہوگے تم۔ تو کیسے ہی ہو جاتا ہے، انسان کیسے بدل جاتا ہے، کیسے وہ جو ہے وہ گناہ کا کوئی کام کرنے کے لیے اس کا ممکن ہی نہیں رہتا، کیسے وہ خوف اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، کیسے اب وہ جب امید باندھتا ہے تو نیکی کے کام کرنے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا ایک تصور اپنے اندر لے آتا ہے۔ تو یاد رکھنا انشاءاللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے نا، یہ میرا اصل سرمایہ ہے، یہی ہم نے اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں کیا کہا ہے؟
वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, और उन्होंने अल्लाह ताला की कदर नहीं पहचानी जैसा इसकी कदर पहचानने का हक था। तो हम अल्लाह ताला के नामों की गिनती पर जाते हैं। अल्लाह ताला के कितने नाम हैं? 99 नाम हैं। अच्छा ठीक है, मुझे तो आते हैं, मुझे 99 नेम्स मुझे आते हैं। आई नो अल्लाह सुब्हानहू तआला नेम। मैं तो अब जन्नत में जाऊंगा, बस ठीक है। और अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करने का क्या मतलब है? अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफात की कदर पहचानना, सिफात के जरिए से इसके बारे में यकीन हासिल करना। आप डिफरेंट तफसीर इब्ने कसीर में देख लें, इमाम राजी रहमतुल्लाह ने क्या कहा है, और बाज़ उलमा से उन्होंने नकल किया है कि अल्लाह ताला के 5,000 नाम हैं। आप वो 5,000 नाम याद कर लें, लेकिन आपको एक का भी मायने ना पता हो। और रब कौन है? और रब राजिक कौन है? और राजिक अल वहाब कौन है? अल वहाब असमी कौन है? अल समी कौन है? अल मन्नान कौन है? हु इज ही? और अगर आपको उसका जवाब नहीं पता और आपको नाम बताए, इसका ये भी नाम है, इसका ये भी नाम है, इसका ये भी नाम है, ओके सो व्हाट, क्या फायदा दे रहा है? कोई फायदा नहीं दे रहा आपको जब तक पहचान ही नहीं है। तो हम देखते हैं कि गिनती नहीं बल्कि दरअसल कदर पहचानने का अमल चाहिए इंसान के अंदर। जब भी अल्लाह ताला का ज़ात जो है वो शऊर जगाती है ना उसका, तो वो अपने असल मुकाम पर आता है, यानी अब्दियत के मुकाम पर। क्योंकि हम अब्द हैं, अल्लाह ताला के गुलाम हैं, अल्लाह ताला के बंदे हैं। अल्लाह ताला की सिफात के बारे में ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात के बारे में मुनासिब अल्फाज हैं, ये खसूसियात अल्लाह सुब्हाना ताला की। हम इनके तवसुत से अल्लाह सुब्हाना ताला को जानते हैं। जो शख्स भी मेरी बात याद रखिएगा, अल्लाह ताला की इस कायनात में गौर व फिक्र करता है ना, वो अल्लाह ताला की कदर पा लेता है, इसे पहचान लेता है। और हम इस तजर्बे को ज़रूर हासिल करने की कोशिश करेंगे, है ना? इरादा करता है ना मेरे साथ इंशाल्लाह? हम इस कदर को पहचानने की कोशिश करेंगे ना इंशाल्लाह? कायनात का मुशाहिदा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें, खुद को इस माहौल में इस माहौल में मौजूद होते हुए तन्हाई में लोगों के साथ। यानी बाज़ औक़ात आप ऐसे तजर्बे करते हैं जो एक अकेले करते हैं, और अकेले करते हुए आप कैप्चर भी कर लेते हैं कुछ चीज़ें, और फिर आप लोगों के साथ जब शेयर करते था वो होता है अच्छा ये था, ज़ाती तौर पर आप मुतमईन हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत प्यारी दो दुआएं आपने आज जो अपने साथ लेकर जाना ना इस कहानी में से, ये दो दुआएं लेकर जानी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। सुबह शाम की दुआओं में भी है, आप सब लोग जानते हैं ना ये दुआ, आप सब लोग पढ़ते भी होंगे और आप लोगों को याद भी होंगी, यकीनी बात है इंशाल्लाह। तो आप याद रखें कि आप अपने पास इन चीज़ों को गौर व फिक्र के लिए महफूज रखें जो आप देख रहे हैं, और इतने दलाइल आपके पास होने चाहिए जो आपको ज़ाती तौर पर भी मुतमईन रख रहे। और जब आप अपने रब का तारुफ किसी और से करवाएं और किसी और को कायल करें, या जब आप ये बताएं कि अल्लाह ताला को यादों में बसाना है तो कैसे बसाना है, आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ किया की करते थे, ए जिंदा और हमेशा रहने वाले, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। तेरी रहमत के वसीले से मैं तेरी मदद चाहता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला, आप तो जिंदा हैं, आप तो हमेशा रहने वाले हैं, मालिक आप हैं, मैं तो कुछ भी नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस वक्त ये दुआ की थी? उस वक्त दुआ की थी जब बदर के मैदान में आपको यूं महसूस हुआ कि अगर ये जमात मिट गई। अब जरा रसूलुल्लाह हमारे जो आइडियल हैं उनका खौफ चेक करें आप। उन्होंने ये उस वक्त दुआ की जब उनको महसूस हुआ कि अगर ये जमात मिट गई, अगर ये मिट्टी जो है बिल्कुल के खत्म हो गए, और ये जो मुट्ठी भर लोग हैं ये भी खत्म हो गए, तो जमीन पर अल्लाह सुब्हाना ताला का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। तो फिर उन्होंने अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम अल हय्य और अल कय्यूम का वास्ता देकर रसूलुल्लाह ने दुआ की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी प्यारी बात है ना? अब हमारा ताल्लुक कैसे कायम हो रहा है? याद है कैसे बसा रहे हैं? या हय्यु या कय्यूम, मालिक आप हैं ना, आप तो जिंदा और हमेशा रहने वाले हैं। मालिक आप ही हैं, मैं आज हूँ कल नहीं हूँगा। और मुझे बहुत प्यारी लगती है जो दूसरी दुआ है, और मुझे याद है, आई डू रिमेम्बर द मोमेंट आई लर्न दिस दुआ। इसने मेरी ज़िंदगी का चैप्टर ऐसे पलटा है, मुझे लगा कि मैं एक नई दुनिया में आ गई। और ये दुआ मुझे मेरे अब्बू ने सिखाई थी, और मैं आप सब लोगों को ये नसीहत करती हूँ। कल को पता नहीं मेरा आपका साथ कब तक रहे, अल्लाह रखें हम सब लोगों को सेहत व आफियत के साथ।
اور ہم لوگ ایک دوسرے سے سیکھتے رہیں. لیکن میں اپنے ابا کی یہ بات آپ لوگ تک پہنچانا چاہتی ہوں. ابا کہتے ہیں کہ جب کچھ نہ مانگنا ہے نا تو ترجمہ ذہن میں رکھ کر نا اللہ سے ہی مانگنا ہے. اور کیا کہنا ہے؟ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. I do remember میں نے ایک رمضان سارے افطار کے ٹائم، دن صبح شام، اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے، میں نے صرف ایک یہ دعا پڑھی. اور میرے دل میں، میرے دماغ میں 100,000 چیزیں چل رہی ہیں. اللہ یہ بھی ہونا ہے، اللہ یہ بھی کرنا ہے، اللہ یہ بھی پریشانی، اللہ یہ. اور دماغ میں صرف یہ ہے، لا الہ الا انت. ساری حمد و ثنا اللہ تیرے لیے، کوئی نہیں ہے تیرے سوا، کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا. تو یہ احسان کرنے والا ہے اور آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے. اے جلال اور عطا و بخشش والے، اللہ اکبر. اے زمینوں آسمانوں اور زمینوں کو تھامنے والے، مجھے یہ دعا اس قدر پسند ہے، اس قدر اس نے میری زندگی بدلی ہے. میں چاہتی ہوں آپ سب لوگ خود تجربہ کریں. آپ لوگوں پر چھوڑا ہے میں نے، تجربہ کریے گا اور پھر میرے پاس آئیے گا. ہاں جی وریشا باجی، اس نے دعا نے ہمیں فائدہ دیا اور اس دعا نے ہمیں یہ نقصان دی. جو نقصان اور فائدے اس دعا نے آپ کو دینے ہیں مجھے بتانا. آپ نقصان کھوجتے رہ جائیں گے، آپ کو نقصان نہیں ملے گا. اور اتنی فراوانی ہوگی نا، اتنی فراوانی ہوگی نا رزق کی، اس دولت کی جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوگی، تصور بھی نہیں کی ہوگی. آپ یہ لفظ میرے باندھ لیں اپنے پاس، باندھ لیں. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت دے دیں، آمین. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سنی تھی. ایک آدمی کہہ رہا تھا، اور جب یہ دعا سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا کہا؟ اس اسم اعظم یعنی عظیم نام کے حوالے سے اس نے دعا مانگی ہے کہ جب اس کے حوالے سے دعا مانگی جاتی ہے نا تو وہ دعا قبول فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. سوال کیا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ دے دیتے ہیں. اس دعا میں بھی ہم نے دیکھا کہ الاحد، الصمد، الواحد، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ مغفرت کی دعا اس طرح کی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے بہت زیادہ پتہ چلتا ہے کہ ناموں کے ساتھ کس طرح دعا کرنی ہے. سادگی کے ساتھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں یا اللہ، یا شافی، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا غفور. آپ اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے پکار کر کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. انسان کلی وجود ہے لیکن وہ سوچ سکتا ہے اور اپنے حواس سے علم بھی حاصل کر سکتا ہے. مادی وجود باہر نظر آتا ہے، اور جو چیز انسان کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے وہ اس کی سوچیں ہیں، اس کی سوچنے کی صلاحیتیں ہیں جو اس کی مددگار ہوتی ہیں. اور جو بات اس کے اندر تک پہنچتی ہے نا، یعنی وہ چیز جو اسے مطمئن کرتی ہے، وہ دراصل روحانی معیار ہے. اصل میں اندر کا اطمینان جب ہم کہتے ہیں نا تو اندر سے مراد پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ہماری روح ہوتی ہے. یہ تینوں ایک ہی کل کا حصہ ہے. روحانی رابطہ دراصل سمجھے بغیر قائم نہیں ہو سکتا. انسان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ درست ہے اور یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، صحیح اسے سمجھ آ جاتا ہے، لیکن ابھی یقین کا معیار اسے نصیب نہیں ہوتا. اور جب یقین کا معیار تک ہی انسان پہنچتا ہے تو پھر روحانی معیار آتا ہے. انسان کے اندر وہ بات اترتی ہے، اصل معرفت وہی ہے. اسی کے توسط سے انسان کو اپنے رب کی قدر آتی ہے، اپنے رب کی قدر پہچان ہوتی ہے اس کو. صرف زبانی یاد کرنے سے نہیں، بلکہ جب تک غور و فکر نہیں کرے گا نا، جب تک اس کا یقین پختہ نہیں ہوگا، پہچان نہیں ہوئے گی، تو کچھ نہیں کر سکتا. ایسے رٹے تو طوطے بھی لگاتے ہیں نا، ہے نا؟ طوطے بھی بھی یاد کرا سکتے ہیں ہم، ہے نا؟ یہ زبانی تو ایک کافر کو بھی ہم یاد کر کے پڑھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پورا سسٹم دیا. 5 وقت کی نماز، نمازوں کے بعد کے اذکار، صبح شام کی مسنون اذکار، رات کو سونے کے وقت کے اذکار، دن کے اوقات میں قرآن مجید کی تلاوت. یعنی کتنے ذرائع ہیں نا ہمیں اپنے رب کو یادوں میں بسانے کے. آپ جس کام کا آغاز کریں بسم اللہ سے کریں، آپ جس کام کا اختتام کریں الحمدللہ سے کریں، تو رابطہ کہاں ٹوٹے گا؟ البتہ کیفیت میں فرق ہوتا ہے. جیسے سیدنا حنزلہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا
کہ ایک گھڑی غفلت کی ہوتی ہے اور ایک گھڑی جو ہے وہ یاد کی ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان جس وقت ایسے اعمال کرتا ہے نا جس کی وجہ سے ایمان گھٹتا ہے اس کا، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے تعلق میں کمی آتی ہے۔ اور جس وقت انسان زیادہ خالص جو ہے نا اعمال کرتا ہے، نیکی کے اعمال، تو اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اصل میں نظر اللہ سبحانہ تعالیٰ پر پڑنی چاہیے، رکھنی چاہیے ہمیں، اب ایسی اللہ پر رہے ہماری نظر، کہیں اور ادھر ادھر نہیں جائے، بھٹکے نہیں ہماری نظر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر نظر رکھنے کی وجہ سے اعمال میں بہتری آتی ہے، بہتری والے ہم کام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو آپ جانتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو اس کا عمل جو ہے وہ جنت میں نہیں لے جائے گا۔ یعنی لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھنے والا خالی نہیں ہوتا، وہ یادوں سے عاری نہیں ہوتا، اس کو یادیں آتی ہیں اپنے رب کی۔ وہ اپنے اعمال پر نظر رکھنے والے کو ہر وقت پتہ چلتا ہے یہاں بھی کمی ہے، یہاں بھی کمی ہے، کمی تو یہاں بھی ہے، یہ ادھر بھی میں پیچھے جا رہا ہوں، یہاں پہ بھی اس یاد میں بھی نہیں اللہ ہے میری، تو کدھر ہے اللہ؟ پھر اس کمی کا ازالہ موجود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کمیاں بس گنتے رہیں اور آپ ازالہ ہی نہ کریں، پتہ ہی نہ چلے، پھر آپ استغفار کریں، کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے انسان کبھی خالی نہیں ہوتا، اس پر یقین کی وجہ سے کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے تو اپنے رب کو یادوں میں بسانا ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کیا بات ہم نے آج کی، جو سب سے امپورٹنٹ بات، اللہ تعالیٰ کو صرف مشکل میں پکارنا نہیں ہے، بلکہ ہر لمحے میں، ہر وقت اپنی یاد میں بسانا ہے۔ جب بندہ بولنے سے پہلے اللہ کو یاد کرے، فیصلہ کرنے سے پہلے اللہ کو سامنے رکھے، سکون کے لمحوں میں بھی اللہ کو نہ بھولے، تو پھر اللہ خوف کو اطمینان میں، آپ کو تنہائیوں میں تنہائیوں کو جو ہے وہ قرب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں۔ آخری بات جس کے بعد میں انشاءاللہ سیشن کا اختتام کروں گی وہ یہ کہ اللہ کی یاد ہی وہ روشنی ہے جو دل کے اندھیروں کو مٹا دیتی ہے۔ اور ہمارے دل کے اندھیرے کتنے زیادہ نا، کتنی زیادہ ڈارکنیس ہے، تو یادیں تو دل میں بسائی جاتی ہیں نا، تو ان یادوں میں پھر رب کو بسانا ہے انشاءاللہ، ارادہ کر لیں۔ یہ سسٹم ہمارے سامنے ہے سارا، اللہ نے سسٹم رکھا ہے، اس سسٹم میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ جہاں پر ایڈجسٹ نہ ہو رہے ہو نا، فٹافٹ کوئی ہیلپ لے لیں، یہاں پر ہیلپ کی ضرورت ہے، مجھ سے یہ نہیں ہو رہا، مجھ سے ایسے نہیں ہو رہا، یہ نہیں کیا جا رہا، وہ نہیں کیا جا رہا، فوراً فوراً آ جائے، اللہ جی مجھے اپنے رنگوں کا بتا دیں، اللہ کون سا رنگ ہے، اللہ کون سا رنگ میرے پہ سوٹ کرے گا، اللہ بس مجھے بتا دیں۔ اور یہ دو دعائیں جو میں نے آپ کو کہی ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور دوسری دعا جو بے حد خوبصورت اور بہت پیاری دعا ہے، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم، امین یا رب العالمین۔ اور آخر پہ ایک سیکرٹ آپ کو میں ایک بتاتی ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ میں اینڈ کروں گی۔ الحمدللہ ہمارے ٹائم بھی مکمل ہو گیا، پورے 9 بج کے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت دیکھیں اس رب کی، مالک کی، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کو پتہ ہے لا الہ الا اللہ، اس میں سارے ٹوٹل نام اللہ تعالیٰ کے سماتے ہیں۔ کوئی انسان لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ لینا، اس کو اللہ تعالیٰ کے سب صفات سمجھ آ جاتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ تو یادوں میں بسانا ہے انشاءاللہ، تو ارادہ کرتے ہیں نا، اور آگے انشاءاللہ جب ہم نے اگلے سیشن کی طرف بڑھنا ہے نا، تو ہم نے نکلنا ہے اللہ کی تلاش میں، انشاءاللہ نکلے تیری تلاش میں۔ تو ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں جلد ہی ملاقات کریں گے، ویری سون، ارادہ پکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی مصروفیت اور جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ بس ترتیب خود ہی لگا دیں، اللہ سے ہی مانگنا ہے، اللہ ہی دینے والا ہے، اور اللہ ہی جو ہے ہمیں جو ہے وہ اپنی پہچان دینے والا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آسانی کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس زندگی کو رب والی زندگی بنوا دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہم جئیں، اللہ تعالیٰ ہم آپ کے لیے ہم مریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہمیں اپنا بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری یادوں میں بہت زیادہ خلا ہے، اللہ تعالیٰ ان یادوں کو اپنی یادوں سے بھر دیں، آمین ثم آمین۔ تو جب کوئی اپنے رب کی کو پہچان لیتا ہے اور اپنے شعور کی گہرائیوں سے یہ جان لیتا ہے کہ وہ بے بس بندہ ہے،
اور سارے کمالات اور ساری بڑائیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تو یہ گہرا شعور جو ہے نا اسے رب کے در پر ڈال دیتا ہے، وہ اسے اس گہرے شعور کے ساتھ دستے سوال دراز کرتا ہے، تو اس کی ذات میں زلزلہ برپا ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں وہ اپنے رب کو اپنا سب کچھ بنا لیتا ہے، پھر اس کا جینا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی رب والی زندگی بن جاتی ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی آپ کے لیے ہو، ہمارا جینا مرنا آپ کے لیے ہو، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں ملاقات کریں گے جس کا نام ہوگا نکلے تیری تلاش میں۔ اس کا عنوان ہے بہت ساری چیزیں، ہاں بالکل، لائک بھائی بارک اللہ فیک، استاذہ جان ہمیشہ ہی کہا کرتی ہیں، بالکل بارک اللہ فیک، آپ نے بہت پیاری بات یاد کرائی۔ استاذہ جان ہمیشہ کہا کرتی ہیں کہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کام کا بنا لیں۔ ہم بڑے ناقص ہیں، ہم بڑے نکار ہیں، نکھٹو ہیں، نکمے ہیں ہم، اللہ بس ہمیں اپنے کام کا بنا لیں، آمین سم آمین۔ اپنا سب بہت خیال رکھیے گا، ڈھیروں دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے ہیں، آپ سب لوگ میرے دل کے بہت قریب ہیں۔ اللہ آپ کو اپنا بنا لیں، آپ کو ہمیشہ اپنی عافیت میں رکھیں، اپنی رحمتوں و برکتوں میں رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلے سیشن میں ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔